جماعت اہل سنت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی. نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون. عزیزان ملت، قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر اس موضوع پر، اس دور کے اندر جب کہ ہر طرف اسلام کے خلاف یلغار ہے، کفر کی، نفاق کی، سازش کی، اور ہم پر کیا فرض ہوتا ہے، میرے عزیز قاضی صاحب نے ابھی ذکر کیا، اس کو میں مکمل کروں گا. ہمارا یہ اختلاف تھا، اس کے باوجود ہم ورلڈ اسلامک مشن میں متحد تھے. ہم یکجہتی کونسل کے اندر بھی مولانا صاحب صدر ہیں اور ہم اس کے رکن ہیں. ورلڈ اسلامک مشن میں وہ صدر ہیں، میں سینئر نائب صدر ہوں. ان کے فضل اللہ، ان کے خسر مولانا فضل الرحمان مدنی مدد اللہ علی، وہ ہمارے مہربان مشفق ہیں. ان کے والد ماجد نے عذراء کرم و شفقت مجھے سلسلہ قادریہ میں بھی مجاز قرار دیا ہے خلافت کا. مجھے فضل الرحمان مدنی نے یہ کہا کہ نیازی صاحب تم میرے بھائی ہو اور مولانا شاہ نورانی میرے داماد ہیں، دونوں سے محبت کرتا ہوں. مولانا کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کو امن سلامتی میں رکھے، انہوں نے مجھے کہا کہ نورانی تمہارا چھوٹا بھائی ہے. میں وہی جذبہ میرے اندر موجود ہے. جو اختلافات تھے وہ ختم ہو چکے. اور یہ جھگڑا یہ اور لوگوں کی بات ہے، وہ پہلے بھی غلط تھا کہ نورانی صدر ہوگے اور نیازی راہبر ہوگا. راہبر کا آئین کے اندر کوئی ہماری کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کہ نیازی کو صدر بناؤ اور نورانی کو راہبر بناؤ، یہ دونوں غلط ہیں، خرافات ہے، بکواس. عہدوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمارے اختلافات رہے اصولی طور پر مولانا کا یہ اعلان کہ جمعیت متحد ہو یا نہ ہو، میں پیپل پارٹی کے ساتھ کوئی میرا تعلق کسی قسم کا نہیں. اب اس کی ہم نے باقاعدہ اس کی تفصیلات طے کرنی ہے. آپ نے جب اتحاد کیا جماعت اہل سنت کا، اس کے لیے باقاعدہ آپ نے کمیٹی بنائی، وہ فریقین سے ملتے رہے. اور پہلی بات یہ کہ دونوں صدر اور سیکرٹری استعفا دیں. ہم دونوں عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے. ہم نے جو کمیٹی مقرر کی ہے، ہماری ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جنرل اظہر صاحب اور سعادت احمد اکرم مجھے ملے تھے. اس کے بعد اعجاز ہاشمی صاحب زیادہ اور سعادت اکرم مجھے ملے. میری ان سے ملاقاتیں اور باتیں ہوئی. جو بات اختلاف کی تھی اس کے ان کے سامنے رکھی گئی، اور انشاءاللہ جو کسی قسم کی تھوڑی بہت کو بات ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور ہم اور باقاعدہ ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ
نظام ڈھوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ہم مل کر پھر جدوجہد کریں گے، کیونکہ اس وقت عزیزان ملت، اس وقت اسلام کے خلاف ایک خوفناک یلغار کفر کی، ایک جارحانہ قومیت کی، اگریسو نیشنلزم ایک بڑی لعنت ہے۔ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے اور قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ دوسرا فتنہ یہ ایکسپلائٹیشن، یہ ویسٹرن کنسپٹ آف اکانومی کا ہے، یہ معیشت سودی معیشت کی لعنت ہے انسانیت کے لیے، اور اس میں جکڑ رکھا ہے ہمیں یہودیوں نے۔ اور تیسرے صنفی آوارگی، یہ بے پردگی، بے حیائی، جس کے جلسے کبھی قاہرہ میں ہوتے کبھی بیجنگ میں ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک مہینہ چیک اپ کے لیے گیا تھا اپنی بیماری کے سلسلے میں، ایک مہینہ میں نے دورہ کیا، 30 جلسے میں نے کیے۔ تو میں نے وہاں پر انگریزوں سے بھی باتیں کی، میں نے کہا مجھے بتاؤ، چند سال پہلے کی بات ہے that homosexuality was a crime, was a cognizable offense, was punishable 7 years ago imprisonment, but today is no longer a crime. Are you wiser some years back? Today you are wiser. چند سال پہلے کی بات ہے، اغرام بازی، مرد سے بدکاری کرے، یہ قابل دستاندازی پولیس جرم تھا، اس کی 7 سال قید سخت کی سزا تھی۔ آج تمہاری پارلیمنٹ نے یہ پاس کیا ہے، جسٹ ہیونگ اے گڈ ٹائم، خوش وقتی۔ مجھے بتاؤ آج تم عقل مند ہو یا کل عقل مند ہو؟ اور امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ فوجی بھی ایک دوسرے بدکاری کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ نکاح ہو رہے ہیں، مردوں کے ساتھ نکاح ہو رہے ہیں، جبری نسبندی اور اسقاط حمل پلید چیزیں عورت کو اختیار ہے، جتنوں کے ساتھ رکھے رابطہ رکھے، یہ پلید، یہ صنفی آوارگی، یہ سیکشل انارکی، یہ 3 لعنتیں ہیں جنہیں اسلام پر تلوار کی ہے۔ صلی اللہ علیہ نور رہا پیدا، زمین از حبے او ساکن فلک در عشق او شہدا، اگر نام محمد را نیا برد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ ننو از غرق نجینا، نہ ایوب از بلا رات یوسف حشوت ہو جائے، عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ ید بیضا۔ عزیزان ملت، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ فتنہ اتنا خوفناک ہے کہ اگر اہل سنت جماعت اس فتنے کے مقابلے کھڑے نہ ہوئے تو یہ ملک نہ رہے گا نہ ملت رہے گی۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ برے صغیر میں آپ نے 1000 سے زیادہ حکومت کی ہے۔ فتاوی قاضی خان، فتاوی تاتار خانیہ، فتاوی عالمگیری یہاں کا قانون تھا۔ آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ سلطنت چشتی اور قادریہ میں بیت بھی تھا، اور کالمیاں ان کے پیر مرشد تھے، خلیفہ مجاز بھی تھا۔ یہ 1000 سال تمہارا نظام اترا، اہل سنت جماعت کا نام اترا۔ اسی طرح ترکیہ کے اندر مجلۃ الاحکام ان کی باقاعدہ قانون اور ان کی کتاب ہے، ہاں بھی آپ کا نظام نافذ رہا، اور سودان کے اندر نافذ ہے، مصر کے اندر نافذ رہا۔ تیرا ہے کیس کیوں کر ہو گیا جو سے دل ٹھنڈا، تیرا ہے کیس کیوں کر ہو گیا جو سے دل ٹھنڈا، کہ لیلا میں تو باقی ہیں ابھی انداز لیلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہل سنت جماعت کے لیے ایک اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اختلافات تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ تم نبی پاک کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور اطاعت اس مقام پر نہیں ہو، گستاخی اور بےادبی کی بات کرتے ہو۔ اللہ کی شان ہے کہ آپ مرکزی اسمبلی کے اندر تحفظ ناموس رسالت کا قانون پاس ہو چکا ہے، کوئی شخص حضور کی ذات اقدس کے متعلق اشارتاً، کنایتاً، ایہاماً، ایذاً
جو بکتا ہے یا لکھتا ہے دار اسلام سے خارج ہے، جہنمی ہے، واجب القتل ہے۔ اور شان یہ ہے اس میں علماء دیوبند، علماء حدیث، شیعہ علماء پیش پیش ہے آپ کے ساتھ۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کی پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محمد مصطفیٰ کی عظمتوں سے منحرف ہو کر ارشد القادری ناصر کی حضور کی محمد مصطفیٰ کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا۔ جی اللہ کا آپ کے کرم ہوا۔ اور پھر جس قسم کا شریعت ٹیکس پاس ہوا ہے، بے شک اس کے اندر ہے کہ شریعت سپریم لا ہے، سپریم لا نہیں بنا سکے۔ اس نے کہا پارٹی میٹنگ کے اندر نواز شریف نے کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ شریعت کے لیے تم نے 90 ووٹ دیے اور تعجیلی عدالتوں نے 153 ووٹ دیے، تم مجھے 2/3 اکثریت میری تم نے فیل کر دی۔ بہرحال اسے نہیں کیا، لیکن میں نے اپنے دور وزارت میں 3 رپورٹیں مرتب کی، ایک اتحاد بین المسلمین کی، ایک نفاذ شریعت کی اور ایک فلاحی اسلامی مملکت کی۔ میں نے اس سے پیش کی اور ہمارا ووٹ ملا کہ اس پر آپ عمل نہیں کرو گے ہمارا تمہارا ساتھ نہیں۔ وزارت اس کی ٹوٹ گئی۔ اب وہ میری عیادت کے لیے 2-3 دفعہ ہے۔ میں نے میاں صاحب کو کہا کہ قائد اعظم کیا کہتے تھے؟ قائد اعظم نے پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ لیاقت علی خان شہید ملت کیا کہتے تھے؟ ناظم الدین کیا کہتے تھے؟ میں نے ان کو باقاعدہ ان کی تقریروں کے ایکسٹریکٹ بھی دیے، اس کا چرچا کرو، اسلام تیری عزت و عظمت ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ خدمت خلق اسلام ہے تو نسیمہ راوی مسلمان ہو گیا۔ تم یہ کہو کہ سید القوم خادم ہو، ہمارا یہ عنوان اور بیان ہے۔ میرے سامنے جب ہم نے 27 مئی کو ہم نے ڈپٹی کونسل نے مل کر وہ باقاعدہ ہڑتال کے لیے اعلان کیا تھا، ہڑتال ایسی کامیاب رہی کہ وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی، وہ جو بک بک کر رہے تھے ان کو بھی پتہ چل گیا یہ دیوانے عشق مصطفیٰ کے فرزانے یہ سب کو قربان کرنے کے تیار ہیں۔ BBC کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے دل سے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ابلیسی یہ سازش تھی، یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان پہ بھی روک پڑا۔ بہر نو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس اعتبار سے آپ کے سازگار ہیں کہ پاکستان کا آئین جس میں کہ اس کی ایک بات اس روز ہم موجود تھے کہ جب یہ بات آ رہی تھی کہ اسٹیٹ ریجن آف پاکستان ول بی اسلام، اس پہ بحث ہو رہی تھی، کچھ لوگ مخالفت کر رہے تھے، بتایا کہ اسلام کی تعریف کرو، کھڑو کر عبد المصطفیٰ ظہری نے باقاعدہ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ کے سنا دی کہ یہ اسلام ہے۔ بلاخر یہ چیز آ گئی۔ اب آپ کا آئین جو ہے اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اتنی دفعات موجود ہیں، یہ کہیں کہ فنڈامنٹلسٹ ہے تو پھر آئین بھی فنڈامنٹلسٹ، یہ کہ ملیٹنٹ ہے تو پھر اسلام آئین بھی ملیٹنٹ ہے۔ اور ہم نے کہا کہ نبی پاک کی ناموس کے تحفظ کے لیے خود آپ کا آئین تحفظ دیتا ہے۔ جب یہ لکھا گیا کہ نو لا will be enacted in Pakistan which is pertinent to Kitab and Sunnah and the present law brought in conformity to Egyptian Islam and Kitab and Sunnah۔ کوئی قانون پاکستان میں ایسا نہیں بن سکے گا کیوں احکام اسلامی خلاف کتاب و سنت میں آ چکے ہیں۔ تمام قانون کو شریعت کو بدل ڈالا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی کا مرکز نبی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر حضور کی ذات کے متعلق کوئی کرتا ہے، بک بک کرتا ہے تو گویا آئین کی مخالفت کرتا ہے، اور آئین کی مخالفت کرنے والے کے لیے آرٹیکل 6 ہے ٹریزن، جو آئین کی مخالفت کرے وہ بغاوت اور غداری کا مرتکب ہے، اس کی سزائے موت ہے۔ ہم نے کہا آئین کو نبی کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا باقاعدہ جواز پیش کر رہا۔ میں سمجھتا ہوں ان حالات میں جبکہ ہر طرف سے یورپ
کوشش یہ کرو 3 اس کی سازشیں. ایک یہ کہ مسلمانوں کو خود تم کچلو اور مارو. یہ بوسنیا ہرزیگووینا کے اندر، چیچنیا کے اندر، صومالیہ کے اندر. اور یہ دیکھ رہے ہو کہ جو کشمیر کے اندر آپ نے فاروق کی کوئی نسبت ہے تجھ میں، کوئی صفت ہے تجھ میں؟ انہوں نے جو پرتھی میزائل بنایا ہے، تم نے غوری میزائل کیوں نہیں بنایا؟ انہوں نے اگنی میزائل بنایا، تم نے ابدالی میزائل کیوں نہیں بنایا؟ اور آج تمہیں گونجتے تھے جن کچھاروں میں کبھی جنگل کے شیر، گونجتے تھے جن کچھاروں میں کبھی جنگل کے شیر، گیدڑوں میں مارتے ہیں آج کل کلکاریاں. گیدڑ کلکاریاں مارا ہے. قرآن میں وَدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن نے کہا تھا کہ جنگی تیاری کرو، اتنی تیاری کرو کہ دشمن تمہارے روب اور رعب سے ڈرتے رہیں اور جھڑکتے رہیں. آخر من دولات واللہ یعلم، منافقین بھی تم نہ مار سکیں. تم نے تیاری اس کے لیے نہیں کی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے فتنہ آج بھارت کو تمہارے سر پر چڑھانا چاہتا. اور یہاں پر فنڈامنٹلس کی تو یہ ایک عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا جو those who believe in the letter of the law, not in the spirit of the law, they were dubbed as fundamentalists. ان کو کہا گیا جو کہ لکیر کے فقیر تھے. Those who did not support French Revolution, they were also dubbed as fundamentalists. جنہوں نے انقلاب فرانس کی تائید کی تھی ان کو فنڈامنٹلسٹ کہا گیا تھا. Those who did not support Darwin theory of evolution, they were also dubbed as fundamentalists. ان کو کہا گیا جنہیں کہ ڈارون بولا کہ بوجھ نہ ہوں میں، بولا منصور خود خدا ہوں میں. سن کے کہنے لگے ایک دوست فکر حرکت کر رہی ہمت ڈارون کے ذریعے تک نوانے بھی کرنی سے پہلے ہمیں گالیاں دیتے تھے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. ہم نے کہا تلوار کے زور سے پھیلتا تو دلی جو 1000 سال ہمارا مرکز رہا 100% مسلمان ہوتے، آخر تاجدار تک بھی 5% مسلمان نہیں تھے. پھر آپ نے دیکھا تھامس آرنلڈ نے جو اقبال کے استاد تھے گورنمنٹ کالج میں، دا پریچنگ آف اسلام، انہیں کتاب لکھی ہے. میں دنگ رہ گیا کہ اس شخص نے قرآن پاک کی آیات سے، احادیث سے، تاریخ سے ثابت کیا ہے اسلام اخلاق کے محبت تھی. انڈونیشیا ملیشیا میں کہتے ہیں وہاں مسلمان تاجر گئے تھے جن لوگوں نے ان کے اخلاق کے محمدی سے یہ لوگ مسلمان. عزیزان ملت، میں سمجھتا ہوں کہ آج اہل سنت جماعت جیسے مولانا آپ کو بتا رہے تھے اتبعوا السواد العظم، حضور کے شاد ہے کہ سواد اعظم کی اتباع کرو. سواد اعظم کون ہے؟ مان علیہ وصحابی، جس سے میرے صاحب ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد ہے. آپ کا نام اہل سنت و جماعت خود نبی پاک نے رکھا ہے. علیکم بسنتی وسنت خلفائی الراشدین المہدیین، میری سنت کی اتباع کرو. میرے خلفائے راشدین مہدیین کی، ہادی اور مہدی ہیں، ان کی اتباع. خلفائے راشدین کو برحق مانا سبحان اللہ، اور صحابہ کی توہین کرے اس کو بھی جیل میں ڈالنا. اس لیے وہاں پر ہم جو انداز اہل سنت کا ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو جتنے قریب آ سکتے ہیں ان کو دیکھیں.